پریشانی کو زمین سے ملا دیں، اس کا نام عبادت۔ ہم طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کریں، اس کا نام عبادت۔ لیکن عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ عبادت ان چیزوں کا نام نہیں۔ اگر آپ زندگی بھر قبلے کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے رہیں تو اسے عبادت نہیں کہیں۔ حقیقت میں عبادت کا مقصد یہ ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس میں اللہ کی رضا شامل، جس میں اللہ کی مرضی شامل، اسے عبادت کہتے ہیں۔ یا پھر یوں کہہ دیا جائے کہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کو عبادت ہے۔ اب اگر وہ حکم دے رہا ہے کہ یہ فجر کا وقت ہے اور تم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، تو یہ نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے، اور چونکہ اطاعت ہے لہذا وہ حکم دے رہا ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھو، تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی اطاعت ہے لہذا عبادت ہے۔ عزیزو، کبھی کبھی لوگ بظاہر عبادت تو کرتے ہیں لیکن اطاعت کی منزل میں ثابت قدم نہیں رہتے۔ تو جب اطاعت کی منزل میں ثابت قدم نہیں رہتے تو پھر ان کے اعمال اور افعال باطل ہو جاتے ہیں، حبط ہو جاتے ہیں، ضبط کر لیے جاتے ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے ایک شعر سنا جو میرے ذہن میں آج تک محفوظ ہے۔ شاعر کون ہے، کلام کس کا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے استاد شاہ جناب رحمت صاحب تشریف فرما یا اور بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو کہ یہ کسی کا شعر ہے، لیکن اگر ان کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیں۔ لیکن شعر بڑے مذہب کا ہے۔ شعر یہ ہے کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے، بہت توجہ مزار کی جاتا ہوں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ایک صلوات شعر بڑا قدر کا ہے، جو لوگ شعر و سخن سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی رعایتیں ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تو عزیزو، شیطان نے ایک ہی سجدے سے تو انکار کیا، ایک ہی سجدے سے انکار کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی فجر کی نماز قضا ہو گئی لیکن ظہر کی نماز قضا نہیں ہو، عصر کی نماز قضا نہیں ہو، مغرب کی نماز قضا نہیں ہو، عشاء کی نماز قضا نہیں ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک دن روزہ نہ رکھ پائے، ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوئے، خطا کار ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا، کوئی عذر شرعی بھی نہ تھا، بیمار بھی نہ تھے، طبیعت خراب بھی نہ تھی، صحت کے لیے نقصان دہ بھی نہ تھا، ہم نے روزہ نہ رکھا تو گناہ گار ہوئے۔ لیکن اگر ہماری کوئی ایک نماز چھوٹ جائے تو وہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہماری ساری نمازیں رد نہیں ہو جاتی۔ بھائی ایک نماز نہیں پڑھی اس کا گناہ ہے، لیکن جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا اجر تو ہمیں مل رہا ہے۔ لیکن گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے عبادت تو کی
لیکن اس کی عبادت اطاعت ثابت نہیں ہوئی. صلوات پڑھے بر محمد. الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بہت اہم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اس کی عبادت جو تھی وہ اطاعت ثابت نہیں ہوئی. اس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا. اس نے لاکھوں برس سجدے کیے, نمازیں پڑھیں. جنوں میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. جب قرآن مجید میں بیان ہوا کہ وہ جنوں میں سے تھا, جنات میں سے تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد. دیکھیے یہاں بچے بھی بیٹھتے ہیں. میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ جن کہتے ہیں ایک ہو تو وہ جن کہلاتا ہے, اور جب بہت سے ہو تو انہیں جنات کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جن اور جنات, اب لوگ کبھی کبھی ایک ہی کو جنات کہہ دیتے ہیں. ایک سلام. دیکھیے یہ سب کوئی پڑھے پڑھے گا نہیں, جب میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں, تو اگر ایک ہوتا ہے تو اسے جن کہتے ہیں, اور اگر بہت سے ہوں تو انہیں جنات کہتے ہیں. اب یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب جناتوں والی مسجد, تو بھیا جنات تو خود ہی جمع ہے. صلوات جنات جو ہے وہ خود ہی جمع ہے. جب بہت سے ہوں گے تو انہیں جنات کہا جائے گا. اب کچھ غلطیاں جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ جنات نہیں کہتے, وہ کہیں گے اجنہ. وہ سمجھتے ہیں جن کی جمع جو ہے وہ اجنہ ہے. آپ نے سنا ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کسی سے ممبر سے بھی سن لیا. اجنہ, اجنہ کا مطلب کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ اکثر جو لوگ دعا تعویذ والا کام کرتے ہیں اور لوگ ان کے چکر میں آ جاتے ہیں, تو وہ کسی کے گھر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس گھر میں اجنہ رہیں. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی آباد گھر میں جا کے میں کہہ سکتا ہوں, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, قرآن ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان کے گھر میں اجنہ رہے. یہ پپی صاحب بیٹھے ان کے گھر میں اجنہ رہے, یہ حسین ظہیر بیٹھے مشرف کے گھر میں اجنہ رہے, نیر مجیدی صاحب کے گھر میں اجنہ رہے. میں کہہ سکتا ہوں, سمجھا؟ آپ کو پتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن کی جمع ہے جنات, اور یہ اجنہ جو ہے یہ جن کی جمع نہیں ہے, یہ ہے جنین کی جمع. سمجھا؟ یہ کیا ہے کہ یہ ہے جنین کی جمع. جنین کہتے ہیں اس بچے کو کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. یہ اصلاح جو ہے نہایت ضروری ہے. جنین کہتے ہیں اس بچے کو کہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اگر ایک ہو ماں کے پیٹ میں تو اسے جنین کہا جاتا ہے, اور اگر بہت سے ہو, سمجھ رہے ہیں آپ, الگ الگ شکم میں یا بہرحال اگر بہت سے ہوں تو ان کو اجنہ کہا جاتا ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کسی بھی آباد گھر میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اجنہ کا گزر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کی جمع ہے جنات. تو یہ جنات میں تھا. کون؟ ابلیس. جنوں میں تھا, جن تھا. لیکن اس نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ اللہ نے ابلیس کو فرشتوں میں شامل کر لیا. پرموشن مل گیا اور پرموٹ ہو گیا. اب اللہ نے کہا تم فرشتوں کے ساتھ عبادت کرو. اب فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا رہا, مرتبہ بڑھ گیا نا, رتبے میں اضافہ ہو گیا نا, رتبے میں اضافہ ہو گیا. دیکھیں کبھی کبھی اللہ ایسے ہی امتحان لیتا ہے, درجات بڑھا دیتا ہے, منزلوں میں اضافہ کر دیتا ہے, شہرت عطا کر دیتا ہے, دولت عطا کر دیتا ہے, مال عطا کر دیتا ہے, حکومت عطا کر دیتا ہے. تو یہاں ابلیس کو بھی اللہ نے فرشتوں میں جگہ دی. اب یہ فرشتوں کے درمیان عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنایا. اور جب جناب آدم کا پیکر بنایا تو اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا, ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ
نہیں کیا. اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اب قرآن میں سورہ بقرہ میں دیگر مواقع پر اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سورہ مبارکہ صاد سے. ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ صاد. تو سورہ صاد میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ابلیس سے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ ما منع کا میرے خیال سے سمجھنا بہت آسان ہے. تجھے کس نے منع کیا، تجھے کس نے روکا؟ کس بات سے روکا؟ ان تسجد، اسے سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں غور کیا، آپ نے بنایا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ لیکن قبلہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں، کسی نے کہا کیوں جھوٹ بولے؟ کہ شیطان نے بہکا دیا. ہم غیبت کریں، کہ کیوں غیبت کی؟ کہ شیطان نے بہکا دیا. کوئی گناہ کرے اس کا ذمہ دار شیطان ہے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ شیطان نے بہکا دیا. مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ شیطان نے بہکا دیا. فضائل کیوں نہیں سمجھ میں آئے؟ شیطان نے بہکا دیا. مجلس میں گریا کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے بہکا دیا. ہر معاملے میں ہم کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا. میں سمجھتا ہوں شاید کوئی سمجھدار تو خاموش نہیں رہے گا. ہر معاملے میں ہم کہہ رہے ہیں شیطان نے بہکا دیا، اور اللہ ابلیس سے کہہ رہا ہے ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا کی طرف سے جس کو نمائندہ بنایا جاتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اس کے مسئلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شیطان کے لیے بھی شیطان ہیں. صلوات محمد والے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے. مولا کا کرم ہے، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اور آپ حضرات تشریف لے آتے ہیں اور یہاں کی مجلس ہو جاتی ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے عزاداری کی شہر میں بنیاد ڈالی. یہ جو شاہان عبد ہیں ان کا بھی بڑا حق ہے، اور ان امام باڑوں میں مجلسوں میں شرکت کرنا آپ حضرات کے لیے نہایت لازم و واجب. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدیا، اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اب اللہ کہہ رہا بیدیا، جسے میں نے اپنے hاتھوں سے بنایا ہے. اس مجمع کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ ہاتھ پیروں والا ہے؟ اللہ کا کوئی چہرہ ہے؟ اب اگر اللہ کا چہرہ ہوگا تو سوال ہوگا کہ چہرہ ہے تو کیسا ہے؟ عورت جیسا ہے یا مرد جیسا ہے؟ داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی کا ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. لیکن نہیں بھائی، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہمارا نظریہ ہے نا کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. یہ توحید کی روح ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، بالکل جسم و جسمانیات سے پاک ہے. تو جب اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یدیا، میں نے جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اب اللہ کے ہاتھ کہاں ہیں جس سے آدم کو بنایا؟ اب عزیزو اگر کہیں ہم کہہ دیں کہ علی ید اللہ ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ہم مشرک ہیں. اگر ہم کہہ دیں کہ علی اللہ کے ہاتھ ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے شرک کر دیا، عقیدہ توحید ان کے ہاتھ سے نکل گیا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے سیف سائٹ کیا ہے؟ اب جملہ اگر پہنچ گیا تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ بھی ہوں گے. اب ہمیں صرف دنیا اتنا بتائے کہ علی کو ید اللہ ماننا شرک ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننا شرک ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ وسلم. یا تو یہ
یہ مانیے کہ علی ید اللہ ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، تو جیسے دوسرے اللہ کو پیش کرتے ہیں 10-12 ہاتھوں والا، کیا سن رہے ہیں؟ تو کیا اللہ کو آپ اس طرح تصور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس طرح سے اللہ کو تصور نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں ید اللہ ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ ید اللہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی طاقت میرے ہاتھ کے ذریعے سے ظہور میں آتی ہے، اللہ کی طاقت میرے ہاتھ کے ذریعے سے ظہور میں آتی ہے۔ تو اب ہمیں انصاف سے بتائیں کہ جب اللہ کی طاقت ظہور کرنے کے لیے علی کو وسیلہ بنا سکتی ہے، تو یہ قوم اپنی دعاؤں کے لیے علی کو وسیلہ نہیں بنا۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، ہم اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہوں گے، اور میں بھی پڑھ چکا ہوں اس کو، ایک بار نہیں کئی بار پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دوں کہ میرے مولا جو کی روٹی کو اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ یا علی آپ نے باب خیبر تو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا تھا، یہ جو کی روٹی آپ گھٹنے پر رکھ کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے باب خیبر قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، قوت ربانی سے اکھاڑا، یعنی میں نے باب خیبر جو ہے وہ اللہ کی طاقت سے اکھاڑا، اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں، اب دیکھیں جہاں ظرف ہوگا وہاں سمائی ہوگی، کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں جن کے پاس قوت جسمانی بھی ہے، قوت ربانی بھی ہے۔ کہ میں نے باب خیبر کو قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا بلکہ قوت ربانی سے اکھاڑا باب خیبر کو۔ مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ مجلس پڑھ رہے تھے، کثیر مجمع سامنے تھا، شیعہ بھی اور غیر شیعہ بھی، بہت بڑا مجمع ان کے سامنے تھا۔ یہی واقعہ انہوں نے بیان کیا، لیکن جب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہونے کے بعد کہا مولوی محمد اسماعیل تمہارے علی نے باب خیبر قوت جسمانی سے نہیں اکھاڑا، قوت ربانی سے اکھاڑا۔ کہا بے شک۔ کہا پھر اس پہ علی کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت سے علی نے باب خیبر اکھاڑ لیا۔ تو مولوی محمد اسماعیل دیوبندی نے فوراً جواب دیا، سنیں فوراً جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ مولوی محمد اسماعیل دیوبندی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھئی خیبر کی جنگ ایک دن نہیں ہوئی، 40 دن تک خیبر کی جنگ ہوتی رہی، لوگ جاتے رہے آتے رہے۔ جب 40ویں دن ہمارا علی گیا تو علی نے قوت ربانی سے، اللہ کی طاقت سے باب خیبر اکھاڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طاقت نہیں ملی، علی کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طاقت نہیں ملی۔ اس کا سر جھکا کہ اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب علی کے علاوہ کسی اور کو اللہ کی طاقت نہیں ملتی تو خلافت کیا ملے گی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ یہ
اس نے سجدہ کرنے سے، اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عزیزو دیکھیے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے معانی الاخبار۔ معانی الاخبار، پڑھے لکھے حضرات جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے معانی الاخبار، بہت بڑی کتاب ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بڑے بڑے علماء اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ معانی الاخبار۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، معانی الاخبار کا مطلب کیا ہوا؟ معانی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، معانی کا مطلب میننگ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا معنی۔ اخبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخبار کا مطلب یہ اخبار نہیں جو آپ کے گھروں میں آتا ہے، اب تو حالانکہ خالی آتا ہے اس کے بعد ردی میں بک جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ جن لوگوں کو عادت ہے کہ ان کا ناشتہ ہی نہیں حاصل ہوتا جب تک نہ پڑھے وہی پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب اس کی افادیت جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اخبار نہیں، معانی الاخبار سے مراد یہ اخبار نہیں، بلکہ معانی الاخبار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے عزیزوں، ایک لفظ آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے حدیث، سنتے ہیں نا حدیث۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ کا قول یا کسی معصوم کا قول، اس کو کہتے ہیں حدیث، جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، جس چیز کو آپ حدیث کہتے ہیں، اس چیز کو علماء خبر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ معصوم کی حدیث کو علماء کیا کہتے ہیں؟ خبر۔ خبر یعنی شرعی اصطلاح میں اسے خبر کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہ خبر واحد ہے، یعنی ایک حدیث ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہ احادیث کے معنی، تو انہوں نے معصومین کی جو احادیث ہیں ان کے معنی تحریر کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ کتاب کا نام ہے معانی الاخبار۔ تو معانی الاخبار تقریباً ساری باتیں کام کی ہیں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا۔ سنیں، اور چھٹے امام کے حوالے سے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ ابلیس کا نام ابلیس نہیں تھا، بلکہ ابلیس کا نام تھا حارث۔ اللہ اکبر۔ اب بھی آپ کا سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے کہ ابلیس کا نام تھا حارث۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نام ہی ایسا ہے کہ جب بھی کسی کی خلافت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ انکار کرنے ضرور کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے کہا کہ ابلیس کا نام حارث تھا، یہ جنوں میں تھا، اس کا نام حارث تھا۔ لیکن جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس پر لعنت کی تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ سمجھا یہ مجمع یا نہیں سمجھا؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جو اب تک خاموش تھے وہ اب خاموش نہ رہیں گے۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے بھری ہوئی مسجد میں ارشاد فرمایا کہ یا علی، روز قیامت جب آپ کے دشمن میدان میں آئیں گے تو ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو بہرحال اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اب اللہ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ اسی سورہ میں آگے بڑھیے، اللہ کہہ رہا ام کنتا من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ آپ بتائیے کہ اس وقت کون موجود ہے اللہ کے سامنے؟ کہ فرشتے موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں۔ وہ اللہ کہہ رہا کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو سارے فرشتوں کو تو سجدے کا حکم دے دیا گیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ دیکھیں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تعریف نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ام کنتا من العالین، کہ کیا تو عالین میں سے ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟
سن رہے ہیں آپ؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کے علاوہ کچھ ایسے بڑے لوگ موجود تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا، جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا، کچھ ایسے بڑے لوگ اس وقت موجود تھے. بعض علماء نے لکھا کہ یہ آلین جو لفظ ہے یہ علی کی جمع ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ آلین جو لفظ ہے یہ علی کی جمع ہے. میں تھوڑا سا آسان کر کے پڑھوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ اللہ نے پوچھا کیا تو آلین میں سے ہے، یعنی کیا تو علیوں میں سے ہے، کیا تو علیوں میں سے ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا، جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں تھا. اب دیکھتا ہوں باہر اندر بیٹھا ہوا کون شخص خاموش رہتا ہے. اما جس علی پر آدم کا سجدہ واجب نہ ہو وہ کسی غیرے غیرے کی بیعت کرے گا. وہ عالین کون تھے؟ کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ عالین کون تھے سوائے ہمارے. وہ محمد و آل محمد تھے جن پر اللہ نے آدم کا سجدہ بھی واجب نہ کیا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ فرشتے اور ہیں، محمد و آل محمد اور ہیں. کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی. الحمدللہ آپ شیعہ ہیں، اپنی اہمیت کو سمجھیے. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، آپ عوام نہیں ہیں، خواص ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. لیکن جملہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا بھائی ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. میں یہی چاہتا ہوں بھائی، اس سے بہتر تبلیغ کا کوئی انداز بھی نہیں ہو سکتا. آپ خواص، تو خواص کا اگر احترام ہوتا ہے تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ معاملوں سے احتیاط بھی کرنا پڑتی ہے. کیوں کہ بھائی ہم عام لوگوں میں نہیں ہیں، ہم خاص لوگوں میں ہیں. تو آپ عام لوگوں میں نہیں ہیں، آپ خاص لوگوں میں سے ہیں. احتجاج تبرسی میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا مولا علی فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ علی کی محبت اور ان کے اقرار ولایت کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. فرشتوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ کیوں ملی ہے؟ فرشتوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ اقرار ولایت کی وجہ سے ملی، اقرار ولایت کی وجہ سے ملی. اب اس کے بعد کا جملہ اس سارے مجمع کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کو جتنا زیادہ پھیلا سکے پھیلائیں، اس لیے کہ یہی بہترین تبلیغ کا ذریعہ، اس سے بہتر کچھ اور نہ ہوگا. پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جو الفاظ ہیں اس پہ تحریف کرنا جرم ہے اور ہم اس پہ کوئی کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تم علی کی کیا بات کرتے ہو کہ علی فرشتوں سے افضل ہیں. سنو، اگر علی کا کوئی شیعہ، سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے؟ لیکن جنت پہ جانے کی بات نہیں ہو رہی، جہنم سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں مرتبہ بڑا بلند ہے. ذرا سنیں آپ کیا فرمایا رسول نے، کہا اگر علی کا کوئی شیعہ تقوی اختیار کرے اور ریاکاری سے دور رہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھیں پر محمد وآل محمد. دیکھیں میں بڑے نقطے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ تقوی کو معمولی چیز نہ سمجھیں، تقوی کو معمولی چیز نہ سمجھیں. کبھی عمل کر کے دیکھیے گا
کبھی عمل کر کے دیکھیے کہ جو ذرا ذرا سی بات میں ان کا سورس، ان کی خوشامد، ان کو سلام، ان کی ڈیڑھی بہادری، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ یہ خوش ہو جائیں تو ہمارا کام ہو جائے، ان کی نظر عنایت ہو جائے تو زندگی سنور جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہوں، لیکن میں معصومین کے قول کی روشنی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن کے لیے میرے کہنے پر عمل کیجئے، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ، اس کے بعد آپ دیکھیے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل چوچو منا بن جائیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل روکھے سوکھے بیٹھے ہوئے کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، منہ بنائے ہوئے ہیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے تقوی۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واجبات کو ادا کیجئے، گناہوں سے پرہیز کیجئے، گناہوں سے پرہیز کیجئے، غیبت نہ کیجئے، جھوٹ نہ بولیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرام سے بچیے، کسی دوسرے کا حق آپ کے اوپر نہ ہو۔ تھوڑا دن کر کے دیکھیے، قسم خدا کی بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ معصومین کے اقوال ہیں لہذا عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑے دن آپ تقوی اختیار کر کے دیکھیے، آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا ہو جائے گا کہ جو کہہ دیجیے گا وہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، جو کہہ دیجیے گا۔ عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے بہت سے اس طرح کے واقعات جو میں نے پڑھے ہیں، اب اس وقت دامن وقت پر گنجائش نہیں ہے اور یہاں موضوع کچھ اور چل رہا ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ تھوڑا سا تقوی اختیار کر کے دیکھیے، تھوڑا سا، جتنا لے آیا آپ کو کہ اگر ہمارا جیسا آدمی جو معصوم نہیں ہے، فہرست عصمت میں شامل نہیں ہے، اور کر رہے ہیں آپ، وہ اگر تقوی اختیار کر لے تو جو کہہ دے وہ ہو جائے، تو جو امام المتقین ہو اگر وہ مردے کو ٹھوکر مار کے کہہ دے قم بیدری، ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ، بس میرا بات کو تمام کی عزیزوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اطاعت کرنے والے بندے کیسے ہوتے ہیں تو کربلا کی سرزمین میں اطاعت کسے کہتے ہیں یہ ناصران امام حسین نے بتایا۔ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے، ہم نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن بزرگ ذاکرین سے سنا کہ ایک عالم دین تھے جنہوں نے مجلس میں پڑھ دیا کہ اگر کربلا میں آقا حسین مجھ سے بھی کہتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، تیروں کو روکتے رہو، تو میں بھی تیر روک لیتا۔ دیکھیے وہ کون عالم دین تھے، نام کیا تھا، خاندان کیا تھا، قبیلہ کیا تھا، کس شہر کے رہنے والے تھے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک لغزش ہو تو گئی، لیکن تھے ایسے متقی اور پرہیزگار کہ آقا حسین خواب میں اصلاح کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ اس عالم کی تعریف ہے، ورنہ لوگ نہ معلوم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کسی کی اصلاح خواب کے عالم میں ہوتی ہے، ہر ایک اصلاح نہیں ہوتی۔ سو رہے ہیں جو خواب میں دیکھا
کا میدان ہے، تیر چل رہے ہیں، آقا حسین مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آقا حسین نے کہا ذرا سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو میں سامنے جا کے کھڑا تو ہو گیا، لیکن جب کوئی سنسناتا ہوا تیر آتا تھا میں ڈر کیا لگے گا۔ دائنی جانب تیر آتا تھا، بائیں جانب بھٹتا تھا، بائیں جانب سے تیر آتا تھا، دائنی جانب بھٹتا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں ایک تیر روک نہیں پایا، یہاں تک کہ آقا حسین کی نماز تمام ہو گئی۔ میں لڑ رہا تھا، کانپ رہا تھا، بڑی مشکل سے ہمت کر کے میں نے پیچھے دیکھا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے تیر آقا حسین کے جسم اتھر میں پیوست۔ امام آگے بڑھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تم پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، ہم تم سے راضی ہیں، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے دین کی تبلیغ کرنے والے ہو، ہمارے ذاکر ہو، لیکن دیکھو اتنی احتیاط کرنا کہ آئندہ سے ہمارے اصحاب کی برابری نہ کرو۔ رو لیجیے عزیزوں، یہی رونا مقصد و معال مجلس ہے۔ کربلا میں امام حسین، سعید، زہیر، ذرا میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو آتے ہوئے تیروں کو روکتے رہنا۔ سعید و زہیر نے کچھ پوچھا نہیں، آقا کیسے تیر روکیں گے؟ آقا جب تک آپ نماز پڑھیں گے ہم تیر کیسے روکیں گے؟ 2-4 تیروں میں ہماری جان نکل جائے گی۔ اسے کہتے ہیں اطاعت، اور یہ اطاعت یقین کی وجہ سے پیدا ہو۔ سعید و زہیر جانتے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا جب تک ہم نماز پڑھیں تم تیروں کو روکتے رہنا، یہ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک ان کی نماز تمام نہ ہو جائے ملک الموت کی ہمت و جرأت نہیں ہے کہ ہماری روح کو قبض کرے۔ ادھر حسین کی نماز شروع ہوئی، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے۔ عزیزوں یہ دنیا کی واحد نماز ہے کہ جہاں امام جماعت پیچھے ہے، مامون آگے۔ کھڑے ہوئے تیروں کو روک رہے، جب کوئی تیر آتا تھا کبھی سعید آگے بڑھ کے روکتے تھے، کبھی زہیر آگے بڑھ کے روکتے تھے، کبھی ہتھیلی پر تیر کو روکا، کبھی کلائی پر تیر کو روکا، کبھی بازو پر تیر کو روکا، کبھی تیر کے آنے میں زیادہ شدت ہوئی سینے پر تیر کو روکا، دیکھا تیر بلندی سے آ رہا اچھل کے پیشانی پر تیر کو روکا، نہ معلوم کتنے تیر چہرے پر، نہ معلوم کتنے تیر گردن پر، نہ معلوم کتنے تیر سینے پر، کتنے تیر ہاتھوں پر۔ آقا حسین کی نماز تمام ہوئی، ایک صحابی ایک جانب گرا، دوسرا دوسری جانب گرا، حسین ایک کے قریب پہنچے، جانے کے بعد کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ آقا صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے۔ بس عزیزوں زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیجئے کہ آقا حسین ہم سے راضی رہے، یہی تو صحیح پوچھ رہے ہیں آقا کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ کہ بے شک میں بھی تم سے راضی، میرا اللہ بھی تم سے راضی۔ دوسرے کے پاس پہنچے، وہاں بھی سوال ہوا آقا کیا اجازت ہے کہ روح جسم سے پرواز کرے؟ اب بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ، امام کے اس صحابی نے بھی دم توڑ دیا۔ میں کہوں گا مولا یہ نماز ظہر کا وقت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تیروں کو روک رہے ہیں،
لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا، عصر کا وقت ہوگا، حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہوگا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آ رہے ہوں گے، امام زمانہ آواز دے رہے ہیں سلام ہو اس پر جو نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا۔ عزیزوں تیروں سے چھلنی، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ ارے اب کوئی تیروں کو روکنے والا کیا، کوئی حسین کے بدن سے تیروں کو نکالنے والا نہیں ہے، کوئی زخموں سے خون کو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک بےکس بہن ہے جس کے کانوں میں آواز جا رہی ہے کہ 1900 زخم